بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو اور دوستو، ایک اسلامی سماج میں پڑوسیوں کا بڑا مقام ہے۔ پڑوسیوں کو سائڈ کر کے یا انہیں تکلیف دے کر ہم ایک اچھے سماج کی کلپنا اور امید نہیں کر سکتے۔ اگر ایک اچھا سماج اور ترقی یافتہ سماج اگر چاہتے ہیں تو اس میں ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی پڑوسیوں کا ایک مقام ہوتا تھا، اور جب اسلام آیا تو اس نے اس مقام میں حسن پیدا کیا، اس میں نکھار پیدا کیا، اس میں کچھ کمالات پیدا کیے۔ آج میں آپ کے سامنے پڑوسیوں کے تعلق سے کچھ اہم باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میری اس حقیر سی کوشش کو قبول فرمائے۔ ساتھیو، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کل 10 حقوق بیان کیے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اسی کو بلاؤ، اسی کو پکارو، اسی سے مدد مانگو، اسی سے استغاثہ کرو، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ اور مخلوق میں سب سے بڑا حق جس کا بیان کیا وہ والدین کا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کے بعد اور بھی حقوق کا بیان ہوا ہے، قرابت داروں کے حقوق کا بیان، مساکین اور یتیموں کے حقوق کا بیان۔ اس کے بعد وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، 2 قسم کے پڑوسی کا بیان، ایک قرابت دار پڑوسی کا بیان اور ایک اجنبی ہمسایہ کا بیان۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں قرابت دار پڑوسی اور ہمسایہ اور اجنبی پڑوسی کے بیان سے کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے۔ ساتھیو، ایک پڑوسی کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، کس انداز کا ہونا چاہیے، اس کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، آپ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ آپ اس سلسلے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 36 واضح طور سے دلالت کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ اپنے قرابت دار، جو رشتہ دار آپ کے پڑوسی ہیں، اس کے ساتھ، اور جو اجنبی پڑوسی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو پڑوسی آپ کا ہے وہ آپ کا رشتہ دار ہی ہو، اجنبی بھی ہو سکتا ہے۔ جو رشتہ دار ہوتے ہیں اس کا حق تو اجنبی کے مقابلے میں اور زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں دونوں قسم کے پڑوسیوں کے حقوق کا بیان کیا۔ اور حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو شریح رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جاری، جو شخص اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور بخاری اور مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، جب جبرائیل امین آتے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے معاملے کی وصیت کرتے، حسن سلوک کی وصیت کرتے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کو وارث بنا دیا جائے۔ اور صحیح مسلم میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا، یا ابا ذر
اذا طبخت مرقة فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک، جب گھر میں کوئی سالن پکاؤ، اچھا سالن پکاؤ، گوشت پکاؤ یا کوئی اچھا سالن ہو تو پھر اس میں پانی زیادہ کر دو اور پڑوسیوں کا بھی خیال رکھو۔ تو ساتھیوں، پڑوسیوں کے ساتھ خیال رکھنے کا سب سے پہلا طریقہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ دوسری چیز ساتھیوں پڑوسیوں کے تعلق سے یہ ہے کہ آپ پڑوسیوں کو تکلیف نہ دیں، اپنے ہمسایہ کو کسی بھی اعتبار سے، نہ زبان کے اعتبار سے، نہ ہاتھ پیر کے، کسی بھی ذریعے سے آپ ان کو تکلیف نہ دیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس کے راوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھاتے ہوئے فرمایا، 3 مرتبہ قسم کھاتے ہوئے فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے بچا ہوا نہ رہے، جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ رہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنہ من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ رہے، جس کا پڑوسی اپنے پڑوسی کی تکلیف سے محفوظ نہ رہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور صحیحین میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ۔ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان اور یقین رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ستائے نہیں، انہیں تکلیف نہیں دے۔ کسی بھی اعتبار سے ساتھیوں اپنے پڑوسیوں کو تکلیف مت دیجیے، انہیں ستائیے نہیں، کسی بھی ذریعے سے کوڑا کو پھینک کر، پانی بہا کر، ان کی زمین کو ہڑپ کر، زمین پر زبردستی قبضہ کر کے، کسی بھی اعتبار سے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے۔ یہ ایک سچے مومن کی علامت ہے۔ اگر واقعی آپ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اگر واقعی آپ کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، اللہ اور یوم آخرت پر یقین اور ایمان ہے، تو آپ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، پڑوسیوں کو ستائیں نہیں۔ ایک چیز اور بھی ساتھیوں، جو پڑوسی آپ کے گھر کے زیادہ قریب ہے وہ آپ کے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے۔ جو پڑوسی آپ کے گھر سے زیادہ قریب ہے وہ آپ کے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی سے پوچھا، بخاری کی روایت ہے کہ یا رسول اللہ، میرے 2 پڑوسی ہیں، ان میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے میرے حسن سلوک کا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اقربہم، جو ان میں زیادہ قریب ہیں۔ ساتھیوں، پڑوسیوں کا دائرہ کہاں تک ہے؟ آپ کے گھر سے لے کر کتنے گھر تک ایک پڑوسی کا دائرہ ہوتا ہے؟ چنانچہ اس سلسلے میں امام زہری اور امام اوزاعی اپنے زمانے کے بڑے محدث تھے، ان کا ایک قول میں پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے لے کر آپ کے گھر سے لے کے دائیں طرف 40 گھر تک، بائیں طرف 40 گھر تک، آپ کے سامنے 40 گھر تک اور آپ کے پیچھے 40 گھر تک، یہ سارے کے سارے آپ کے پڑوسی ہیں۔ آپ کے چاروں طرف 40 گھر تک جتنے بھی لوگ ہیں یہ آپ کے پڑوسی ہیں۔ ان کے ساتھ آپ حسن سلوک کیجیے، انہیں نصیحت کیجیے اور ان کی مدد کیجیے، بھلائی اور نیکی پر انہیں ابھارتے رہیے۔ کبھی انہیں ضرورت پڑے کسی چیز کی تو اپنا تعاون اور اپنی مدد انہیں پیش کرتے رہیے۔ ایک سچے مسلمان جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس کی یہ سچی علامت ہے۔ مت ستائیے اپنے پڑوسی کو کسی بھی اعتبار سے۔ اگر آپ کے پاس اولاد ہے تو ان کی زبان کو مت کھلوائیے، انہیں آپ
مت چھوڑیے اپنے پڑوسیوں کے اوپر کہ جو چاہے اپنی زبان سے کہتے رہے، جسے چاہے برا کہتے رہے، جسے چاہے گالی دیتے رہے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے۔ یہ آپ کے پڑوسی ہیں، آج ان کے ساتھ آپ دشمنی رکھیں گے، کل ہو سکتا ہے یہی آپ کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھ کے آئیں۔ اور اگر مسلمان ہیں تو آپ کے حسن سلوک کا اور بھی زیادہ مستحق ہے۔ اگر پڑوسی کافر بھی ہے پھر بھی انہیں تکلیف دینا حرام ہے ساتھیوں، اسلام کے اندر انہیں تکلیف دینا ایک سچے مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، انہیں تکلیف دینے سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔